अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मंडे का दिन है, तो सुबह सुबह जो मंडे की रूटीन होती है तो आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो सुबह सुबह उठ के जो तैयारी होती है बच्चों के साथ, सारे माशाल्लाह बच्चों को तैयार करना होता है और स्कूल छोड़ना होता है। माशाल्लाह दो बड़े तो हैं, वो तो खुद ही तैयार हो जाते हैं और चले जाते हैं स्कूल, उनका तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे दो बच्चे हैं जिनको देखना पड़ता है और साथ तैयार करना पड़ता है। सभी माँओं की ऐसे ही दौर होती है, जो सारी मामा होती हैं उनकी यही रूटीन होती है, जो बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं। अब उनको छोड़ के आई हूँ स्कूल से, तो आके नाश्ता तैयार करने लगी हूँ। तो आज जल्दी जल्दी मैं यही नाश्ता करूँगी, क्योंकि मेरी इसके बाद मैंने अपने बेटे को स्कूल से पिक करना है। उसको लेके तो फिर उसको उसकी ट्यूशन पे लेके उसको जाना है। तो आज काफ़ी दिन मेरा बिज़ी होना है, क्योंकि आज की रूटीन, मंडे की रूटीन है मेरी, हमेशा ऐसे ही होती है। वो सुबह बस बच्चों को जल्दी जल्दी तैयार करो, छोड़ो, और घर आओ, नाश्ता करो, नाश्ता करते करते फिर दोबारा टाइम हो जाता है उसको पिक करने का, बेटे को, क्योंकि वो हर मंडे को वो जाता है ट्यूशन पे। तो उसको लेना होता है, जल्दी जल्दी नाश्ता करके तो बस निकलने की बात होती है। बाकी काम मेरे पीछे रह जाते हैं, कोई सफाई सफाई नहीं होती, कोई बर्तन, सब कुछ भी काम ख़त्म नहीं होता, बस नाश्ता करके निकलती हूँ। तो खैर बस यही रूटीन है। और आप लोग भी ज़रूर में मुझे शेयर कीजिएगा अपनी रूटीन को। मुझे अपनी अम्मी का पता, जब मैं पाकिस्तान होती थी, छोटी स्कूल, जब हम स्कूल जाते थे, तो उस टाइम पे अम्मी सुबह सुबह उठती थी और वो जो होती सबज चाय बनानी, जो पिंक टी बोलते हैं, वो सबज चाय बनानी सुबह, सर्दियों में खासकर, और नाश्ता तैयार करके रखना, पराठे पका के, और आमलेट बना देना, और प्याज वाला आमलेट मैं बड़े शौक़ से खाती थी, तो वो बनाना और जल्दी जल्दी तैयार होना खुद ही। अब तो उस टाइम पे हम बच्चे खुद जल्दी तैयार हो जाते थे, अब के बच्चों को खुद सब कुछ करके देना पड़ता है, क्योंकि अब तो इंटरनेट इतना आ गया हुआ है, और बच्चों के पास जब फ़ोन हो तो समझो कि बच्चे बहुत लेज़ी हो गए हुए हैं। पहले ज़माने के बच्चे फिर भी सारे काम कर लेते थे। हमें देखो, हम अभी स्कूल भी जाती थी, घर आके भी काम करती थी, और स्कूल का होमवर्क भी कर लेते, सब कुछ करते थे, अपनी अम्मी को मदद भी करते थे सारे कामों में। तो अब आके बच्चे जो हैं, वो जो बच्चे इधर के बच्चे हैं, वो इतना इतना काम नहीं कर सकते, वो थक जाते, क्योंकि इधर की रूटीन भी डिफरेंट है। सुबह बच्चे 8:30 बजे जाते हैं कॉलेज या स्कूल में, तो वापस आते हैं, किसी को 4:30 छुट्टी होती है, किसी को 5 बजे छुट्टी होती है। जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो कॉलेज जाते हैं, उनको कभी 4:30 कभी 5 बजे छुट्टी होती है, तो आते आते उनको 5:30 पौने 6 हो जाते शाम के। तो फिर वो आएंगे मेरे घर पे, आके उन्होंने फिर अपना कुछ खाएं पिएंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद उन्होंने अपना होमवर्क वगैरह जो करने वाला वो करेंगे। बस बच्चों के साथ बहुत रूटीन मुश्किल है इधर की लाइफ जो है। तो पाकिस्तान का तो अपना मज़ा है। पाकिस्तान में तो इंसान वो सुबह 8:30 बजे या 8 बजे स्कूल जाओ, और 1-2 बजे छुट्टी हो जाती थी, घर आओ, होमवर्क करो, फिर बाद में
ایک دو گھنٹہ سو بھی جاؤ، آرام کر لو، پھر بعد میں اٹھ کے سپارہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤ، ادھر کی روٹین کا اپنا ہی مزہ تھا۔ یہ ہمارے ٹائم کی بات ہے، مگر اب آ کے بچوں پہ اتنا بوجھ پڑ گیا ہوا ہے۔ یہ اب بچہ، جب میں اپنے بیٹے کو لینے جا رہی ہوں اسکول پہ، تو اب اس کلاس کے بچوں کو بھی، ابھی چھوٹا ہے تو اس کلاس کے بچوں کو بھی ماسک پہننے کو بولا ہوا ہے۔ تو سردی ہوتی ہے، اوپر سے انہوں نے سب کچھ کور کیا ہوتا اپنا آپ سردی کی وجہ سے، تو اوپر سے اتنا وہ ماسک بھی پہننا ہوتا ہے، تو بچوں کے لیے بہت بوجھ بن جاتا ہے۔ ہمارا ٹائم تو بڑے مزے کا ٹائم گزرا ہوا ہے اس زمانے کا، جب ہم پاکستان ہوتے تھے، جب ماسک نہیں پہنے جاتے تھے، آسانی سے ہر ایک کے ساتھ کھیل سکتے تھے، اب آ کے تو مشکل ہو گئی ہے بچوں کے لیے کہ بار بار ہاتھ صاف کرو، یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، اس کو نہیں پکڑنا، اس سے نہیں ملنا، کسی دوست کی طرف نہیں جانا، وہ نہیں آ سکتے گھروں پہ، بچے نہیں جا سکتے، بس ایسی روٹین چل رہی ہے ادھر کی۔ خاص کر مجھے وہ دن بڑے یاد آتے ہیں جب میں تیار ہو کے بیٹھ جاتی تھی، تو میری امی جی جب میرے ابو جی کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھیں، تو ان کو جب ناشتہ دیتی تھیں تو میں ابو جی کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتی تھی، خاص کر چھٹی والے دن۔ مجھے بہت ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنا اچھا لگتا تھا، اللہ بخشے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ابو جی کو جنت میں جگہ دے۔ آپ سب لوگ بھی میرے ابو جی کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اور سب ضرور ان کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ اور اب میں نے اپنے بیٹے کو ادھر سے چھوڑا ٹیوشن پہ، اور آدھا گھنٹہ میں نے ادھر ویٹ کیا ہے، اس کو پھر لینے کے بعد پھر اسکول چھوڑا ہے، اسکول سے بچوں کو پھر آدھے گھنٹے بعد لے کے پھر ان کو کھانا دیا ہے، کھانا کھلانے کے بعد ان کو چھوڑ کے اسکول پہ، تو پھر میں اسٹور پہ آئی تھی، تھوڑی بہت چیزیں لینی تھی، کیونکہ میری بیٹی کی جو ٹیچر ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کی بیٹی کی سالگرہ جو ہے وہ دو ہفتے پہلے کر لیتے ہیں، کیونکہ میری بیٹی کی سالگرہ اسی منتھ آ رہی ہے، مگر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کیونکہ اس منتھ میں 2 ویک کے بعد وہ چھٹیاں ہو جانی ہیں، بچوں کو ہالیڈے شروع ہو جانے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی سالگرہ ہالیڈے پہ آ رہی ہے، تو اس سے پہلے کہ پھر ہم نہیں کر پائیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم پہلے کر لیں، تو آپ ہمیں چیزیں لا کے دے دیں تو ہم بنا لیتے ہیں، کیونکہ پہلے ادھر ایسے تھا، تو جن بچوں کی بھی سالگرہ ہوتی تھی اسکول میں یا کلاس میں، تو ہر ایک پیرنٹس جو تھے وہ خود ہی گھر سے نا کیک وغیرہ سب کچھ بنا کے ریڈی کر کے تو لے جاتے تھے، تو بچوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، جس کی بچوں کی بھی سالگرہ ہوتی تھی، تو اب جو کرونا کی وجہ سے انہوں نے منع کر دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی بنا کے نہ لے کے آئیں، صرف ہمیں آپ چیزیں لا کے دے دیں، ہم خود ہی سب کچھ تیار کر لیں گے۔ تو بس آج کی دور اسی میں لگی رہی، انہوں نے صبح مجھے بتایا، اور میں جلدی میں پھر وہ بچوں کو چھوڑنے کے بعد وہ چیزیں لینے چلی گئی ہوں، تو پھر دن کا پتہ ہی نہیں چلتا، دن شروع ہوتا اور سارا دن ایسے بچوں کے ساتھ اندر باہر کام کرتے کرتے اور شام ہو جاتی ہے، اور شام کو مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کھانے میں کیا بنانا ہے، تو سوچا کہ چلو آج وہ زوکنی بناتی ہوں، ساتھ شملہ مرچ پڑی ہے، اور اسی کو کھڑے مسالے کی طرح پکا کے تو ساتھ انڈے اوپر ڈال کے تو اس کو آج یہی ڈنر کرتے ہیں، تو بس شام ہو گئی۔ اب ایسے ہی سارے کام سمجھ نہیں آتی، ایک انسان ہے سب کچھ کرنا تھا، پاکستان پہ تو مزہ اپنا ہوتا ہے کہ ادھر کام والیاں بھی ہوتی ہیں، چلو انسان کچن کا کام خود کر لیتا ہے، مگر جو کام والی آتی ہے گھر پہ کام کرنے کے لیے تو اس سے کافی ہیلپ مل جاتی ہے، مگر ادھر جو ہم یورپ میں جو رہتے ہیں وہ سارے کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں، صفائی بھی خود کرنی ہوتی ہیں، برتن بھی خود ہی دھونے ہوتے ہیں، سب کچھ ایوری تھنگ خود سب کچھ کرنا ہوتا ہے ادھر۔ اب کھانا کھانے کے بعد پھر وہی بچوں کی تیاری کا کچن کو سمیٹیں گے، اور اس کے بعد بچوں کے کپڑے تیار کریں گے، اور میں تو فل تھکی ہوں، میں وائس ریکارڈنگ کر رہی ہوں، مگر یہ کہ میں ساتھ ساتھ سو بھی رہی ہوں، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے، میری آواز تھوڑی سی بیزا لگتی ہوگی، تو اب میں بچوں کے کپڑے سے ساتھ ساتھ کر کے صبح کی تیاری ان کے سارے کپڑے ریڈی کر کے تو رکھ دیتی ہوں،
کہ صبح یہ اٹھیں آرام سے اور ان کے مجھے کچھ بھی صبح نہ کرنا پڑے، کیونکہ صبح بچوں کے ساتھ بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے میرا، تو کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو آرام سے لگے ہوتے ہیں، تو اس لیے مجھے رات کو ہی سب کچھ تیار کر کے سونا پڑتا ہے ان کے لیے کہ مجھے صبح کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ تو ہے دن تو پھر ایسے ہی ختم ہو گیا۔ تو آپ سب کو بھی خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھنا۔ تو اللہ کرے آپ کا یہ دن اور یہ ویک آپ کا اچھا گزرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب